بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی جس کا دایاں ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ میرا یہ ہاتھ ٹھیک ہو جائے اور اپنی پہلی حالت پر آ جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہارا یہ ہاتھ کس وجہ سے خشک ہوا ہے؟ اس عورت نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے اور جہنم بھڑک رہی ہے اور آگ کی بہت سی وادیاں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جہنم کی ایک وادی میں میری والدہ ہیں، اس کے ایک ہاتھ میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا ہے، وہ ان کے ذریعے آگ سے خود کو بچا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، اے اماں جان، کیا بات ہے؟ میں آپ کو اس وادی میں دیکھ رہی ہوں، حالانکہ آپ اپنے رب کی اطاعت گزار تھیں اور آپ کا شوہر بھی آپ سے راضی تھا۔ تو والدہ نے کہا، اے بیٹی، میں دنیا میں بخیل عورت تھی اور یہ وادی بخیلوں کی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ آپ کے ہاتھ میں گوشت اور کپڑا کیسا ہے جسے میں دیکھ رہی ہوں؟ تو اس عورت نے کہا، یہ دونوں وہ صدقے ہیں جن کو میں نے دنیا میں خیرات کیا تھا، اور اس کے علاوہ میں نے اپنی ساری عمر میں کچھ بھی خیرات نہیں کیا سوائے اس گوشت اور کپڑے کے۔ اب میں انہی دونوں چیزوں کے ذریعے آگ سے خود کو بچا رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، میرے والد کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ سخی تھے، وہ جنت میں سخیوں کے مقام پر ہیں۔ پھر میں جنت میں گئی، میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ آپ کے حوض کے کنارے پر کھڑے ہیں اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے پیالہ لیا ہے اور حضرت علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے، اور حضرت عثمان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لیا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے پیالہ لیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ سے پیالہ لیا ہے۔ میں نے کہا، ابا جان، میری والدہ یعنی آپ کی شریک حیات اپنے رب کی اطاعت گزار تھیں اور آپ بھی تو ان سے راضی تھے، اور جہنم کی فلاں وادی میں ہے وہ۔ آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اور وہ وہاں پیاسی ہیں، تو مجھے تھوڑا سا پانی دیجئے، میں انہیں بھی پلاؤں۔ یہ سن کر میرے والد نے کہا، اے بیٹی، تیری والدہ بخیلوں، گناہگاروں اور نافرمانوں کی وادی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوض کا پانی بخیلوں، گناہگاروں اور نافرمانوں پر حرام کیا ہے۔ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پھر میں نے اپنے ابا جان کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور اسے پانی سے بھرا اور جا کر اپنی والدہ کو پلا دیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا تو میں نے ایک آواز سنی، کسی نے کہا، اللہ تعالیٰ تیرے اس ہاتھ کو خشک کر دے جس سے تو نے نافرمان بخیلہ عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوض کا پانی پلایا ہے۔ پھر میں بیدار ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے تیری والدہ کے دنیاوی بخل نے مارا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے ہاتھ پر اپنے عصا کو رکھا اور کہا، اے میرے پروردگار، اس خواب کے بدلے جو اس عورت نے بیان کیا ہے، اس کے ہاتھ کو ٹھیک فرما دے۔ تو اس عورت کا ہاتھ اسی وقت ٹھیک ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ دوستو، صدقہ کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں یعنی مصیبتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ تمہارا طبیب اور معالج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ صدقہ تمہاری نگہبانی کرتا ہے، صدقہ تمہارے مالوں کی حفاظت کرتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ بھائیوں میں الفت اور محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، یعنی صدقہ بہت ساری تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں آسانی پیدا کرتا ہے۔